السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یونان کے ورک پرمٹ کے ویزے کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو کچھ فائدہ دیں گی۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ پاک سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اور جس نے جس ملک کا بھی ویزا جمع کروایا ہوا ہے یا کسی بھی ملک میں پریشان ہے یا پردیس میں کام کر رہا ہے تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس کی مدد فرمائے اور اس پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جہاں آپ دنیا کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، دین کو بھی اپنا ضرور حصہ بنائیں اور اس کے اوپر بھی ضرور اسٹرگل کریں، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ دنیا میں رہ کر آپ نے آخرت کمانی ہے تو دنیا اچھی بنائیں، آخرت بھی اچھی بنائیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ بات کرتے ہیں یونان کے ورک پرمٹ ویزے سے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے کچھ دنوں میں امید ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کہ انشاءاللہ عز و جل ویزے جو ہیں وہ اوپن کیے جائیں گے اور آپ کو ویزے گریک جو ہے وہ دینے شروع کرے گا۔ آج ایک نئی خبر بھی آئی تھی کہ جو ہوٹل کے مالکان ہیں، جو ہوٹل چلاتے ہیں، سیزن کا یہ کام ہوتا ہے ان کا بھی، مختلف ٹورسٹ آتے ہیں یہاں گریس میں بہت زیادہ، تو ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ 80,000 بندہ جو ہے وہ ان کو چاہیے کام کے لیے، کیونکہ کام کے لیے مزدور نہیں مل رہے۔ اب کیا پروسیس ہوگا یہ اللہ جانتا ہے اور گورنمنٹ آف گریس جانتی ہے کہ اس کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ ہم کچی خبر تو آپ کو دے نہیں سکتے کہ بعض جگہ پہ اگر کوئی ویزے جمع ہو رہے ہیں یا کسی ذرائع سے ہو رہے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اوریجنل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ابھی تک ویزے جمع نہیں ہو رہے۔ ہمارے ساتھ چند ساتھیوں نے رابطہ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایجنٹ جو ہے وہ 15 لاکھ میں کر رہا ہے، کوئی 20 میں کر رہا ہے، کوئی 25 میں کر رہا ہے۔ یہ ہر بندے کی اپنی ثواب دیدی ہے کہ وہ کتنے پر کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن یہاں سے ابھی تک ویزے جو ہیں وہ نہیں نکل رہے۔ ایجنٹ لوگ کہاں سے ویزے لے رہے ہیں، کہاں سے آپ کو دیں گے، اس بات کا تو وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ فی الحال ابھی یہاں سے ورک پرمٹ نہیں نکل رہے اور قوی امید ہے کہ ورک پرمٹ نکلیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اچھے نکلیں گے، اچھی تعداد میں نکلیں گے۔ پہلا کوسچن تو یہ ہے۔ سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اب ہمارے لوگ جو ہیں، جتنے بھی یہاں پاکستانی گریکیوں کے پاس کام کرتے ہیں یہاں گریس میں، ان کے جو مالکان ہیں، ایسی عادت انہوں نے ان کو ڈال دی ہے کہ پہلے یہ ورک پرمٹ جو ہے اس کی 200 یورو فیس تھی، 200-400 وکیل لے لے یعنی 500-600 یورو میں یہ کام ہو جاتا تھا۔ اب ہمارے لوگوں نے بھائی ان کو ایسا ٹرینڈ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے لو، ان سے فری میں کیوں دیتے ہو، اور اس کے وہ ڈبل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلے تو ورک پرمٹ دینے کے پیسے لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ جو ہے وہ آگے جب آپ کام پہ آتے ہیں تو وہاں سے کچھ تنخواہ وغیرہ کاٹ کے کچھ آپ کے ساتھ اس طرح کر کے وہاں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے لوگوں نے ان کو اس طرح ٹرین کیا ہے۔ ورنہ ہمارے 3 بچے یہاں یونان میں پہنچے ہیں الحمدللہ، 1 روپیہ بھی ہم نے ورک پرمٹ کا بھی نہیں دیا، کوئی پیسہ نہیں لگا، مقصد ہے مالکوں نے خود کیا ہے۔ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب میری رات کو بھی ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 5,000 یا 5,000 سم تھنگ یورو میں یہاں سے لوگ ورک پرمٹ خرید رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورک پرمٹ پاکستان میں جائے گا، ویزا لگنا ہے یا نہیں لگنا وہ ایک الگ پروسیس ہے۔ اس طرح کی صورتحال ایجنٹس لوگوں نے اور یہ لوگوں نے پیدا کر دی ہے کہ ان لوگوں کو، حالانکہ یہ سہولت دی گئی تھی گریک کی طرف سے کہ آپ یہاں آئیں، اپنی مزدوری کریں، غریب لوگ یہاں آئیں اور اپنی مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، لیکن ہم لوگوں نے ان کو ایسی عادتیں ڈالی ہیں کہ اب یہ ورک پرمٹ بھی پیسوں سے مل رہا ہے۔ جس مالک کو آپ ورک پرمٹ کا کہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کہاں سے کیسے ورک پرمٹ، اتنے پیسے لوں گا۔ تو اس میں بہت سے ذرائع بیچ میں سے پیسے کما رہے ہیں۔ بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے۔ کوئی غریب جب یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی بندہ یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے مشکل حالات سے آتا ہے۔ تو میری ان لوگوں سے بھی التجا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، بھائی کوشش کریں، ایک گریکی فری دے رہا ہے، اس کو بندوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان میں اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے عزیز و اقارب کو بلا لیں، وہ یہاں آ کے مزدوری کرتا رہے، وہ پیٹ پالتا رہے گا اور آپ کو پوری زندگی ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس طرح کے حالات اب جو نظر آ رہے ہیں وہ مشکل ہیں، کافی مشکل ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ جب بھی کسی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس سے یہ بات کلیئر کر لیں کہ بھائی میں نے وہاں جا کے کام کیا کرنا ہے، وہاں مجھے پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، میرا ٹھیکیدار کہیں پاکستانی کے آگے نہ پھنس جاؤں، جہنم جیسا ماحول نہ بن جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھ لیا کریں، ورک کیا ہوگا، تنخواہ کیا ہوگی، ایگریمنٹ کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا لائحہ عمل ہوگا، یہ ساری باتیں آپ ان سے کر لیا کریں۔
یہاں میں آپ کو آگے بھی آگاہ کرتا جاؤں کیونکہ ہم نہ تو جنٹ ہیں، نہ ہی ہمارا ویزوں کا کاروبار ہے، نہ ہی ہمارا کچھ اس طرح کا تعلق ہے. ہم تو یہاں پردیس میں مزدوری کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ رزق دے رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں، اور ہمارا دین کا کام ہے. میں آپ کو یہاں آگاہ کرتا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام دین کا ہے. یونان کے ویزوں کے متعلق انفارمیشن یہ ہم صرف اس وجہ سے میں نے دی کہ میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں فراڈ ہی فراڈ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ انفارمیشن دینی شروع کی. نہ ہی اس سے ویو کمانا، نہ ہی اس سے کوئی پیسہ کمانا ہمارا کوئی مقصد ہے. اللہ کا دیا ہوا ہر چیز ہمارے پاس ہے، نہ تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی کی واہ واہ اور نہ ہی چینل پہ ویوز کی ضرورت ہے. ہم چینل چلا رہے ہیں آخرت کے لیے. کوئی دین کا پیغام سیکھے گا، کوئی دین کا مسئلہ سیکھے گا تو ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا. لیکن میری رات کو ایک ہمارے دوست ہیں، ان سے بات چل رہی تھی، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ لین دین ادھر ادھر کر، یہ کر وہ کر. اب تو امبیسی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں ملتی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو ہم سہولت دیں گے اگر کوئی بندہ اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں پریشان ہو، فیملی ویزے کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں پریشان ہو، یا امبیسی میں اس کو جانے میں مسائل کا درپیش ہو، تو یقیناً ظاہری بات ہے وہ جو سروس پرووائڈ کریں گے اس کے کچھ چارجز بھی لیں گے. یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہوگا، ہمارا بیچ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے پیسے کھانے والے ہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بندہ اگر ہم دیتے ہیں تو وہ ہم اس سے پیسے لیں گے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نہ ہی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، میرے مولا کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو اس لیے آپ میں سے اگر کسی کو اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں، امبیسی میں، فیملی کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں آپ کو پرابلمز بن رہی ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر لیں. ہمارا نمبر، میرا نمبر جو ہے وہ چینلز کے پروفائل میں بھی موجود ہے، اباؤٹ میں بھی موجود ہے، ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی نمبر موجود ہے. یونان کا نمبر بھی ہوتا ہے، پاکستان کا بھی نمبر ہوتا ہے، کسی پہ بھی آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. لیکن کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں میرا نام، یہ میں یہاں سے بات کر رہا ہوں اور یہ میرا بات کرنے کا مقصد ہے. ڈائریکٹ کالیں کرتے ہیں لوگ، ہم دیندار لوگ ہیں، ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے سوال کا جواب دینا، کوئی مسئلہ کسی کو بتانا تو اس دوران کالیں بیچ میں آنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. بہترین طریقہ کسی بھی بندے سے رابطہ کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ اچھے طریقے سے میسج کریں پہلے، اور پھر اس سے اجازت لیں کہ بھائی جب آپ فری ہوں تو آپ ہم سے بات کر لیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کسی قسم کا اپوائنٹمنٹ کا مسئلے کا پرابلم ہے اور امبیسی میں آپ کو معاملات ہیں تو اس میں وہ ہمارے دوست نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہیلپ کریں گے آپ کی، تو اس سلسلے میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. فیملی سرٹیفکیٹ کے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے میں یا کسی بھی طریقے میں امبیسی کے ریلیٹڈ کوئی کام ہو تو اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں دوسری بات میں کلیئر کر سکوں کہ اس سلسلے میں نے بھی کافی تگدو کی ہے کہ ریفیوزل جو ویزے ہوتے ہیں یہ نہیں لگ رہے. یہاں سے کافی پرابلم چل رہی ہیں. میں نے خود بھی کیونکہ ہمارے بھی 2 ویزے ریفیوزل تھے تو اس کے سلسلے میں ہم نے بھی کافی سٹرگل کی، لیکن وہ نہیں لگے. بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں لگے، اور بہت زیادہ پیسہ بھی اس میں ضائع ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بھی پیسہ دے، ادھر کر وہ کر یہ کر وہ کر، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے تو یہ نہیں ہوتا. اس لیے ہماری آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ ریفیوزل کے سلسلے میں کسی کے بھی آگے اپنے پیسے نہ رکھیں، اپنے پیسے نہ پھنسائیں. ریفیوزل ویزا لگنے کے جو چانسز ہیں وہ 100 میں سے 10% بڑی مشکل سے ہیں، 100 میں سے 10% بڑی مشکل سے ہیں. تو اس لیے آپ جنٹ حضرات کے آگے، کیونکہ ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس تکلیف سے ہم گزرے ہیں کوئی اور نہ گزرے، تو ان چکروں میں نہ پڑیں. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب ریفیوزل ہو گیا ہے تو اس کو آپ کا وہ ویزا لگنا بہت ہی امپاسبل ہے، تو اس میں آپ نئے ویزے کی طرف چلے جائیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. کم پیسوں میں آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ اس وقت جو ریٹ چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ریفیوزل ویزے کو کلیئر کرانے کے. اور مجھے تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں ریفیوزل ویزے کلیئر کروانے کے چکر میں بھاگ دوڑ کر، یہاں یونان میں وکیل سے بات کر، پاکستان میں بات کر، ادھر کر ادھر کر، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ فی الحال 0 ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ کوشش کریں اپنے جتنے بھی جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، جہاں بھی آپ نے جانا ہے. بعض دوست کہتے ہیں جی ان کا ایجنٹ کہتا ہے کس طرح ہو جائے گا ڈاکٹری، اس طرح ہو جائے گی. بھائی میں آپ کو واضح کلیئر کر دوں کہ ایجنٹ سے بات کریں. اگر کوئی ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکٹری بغیر امبیسی کے پیپر سے آپ کی کرواتا ہے تو وہ نہیں ہوگی، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی. امبیسی آپ کو اپوائنٹمنٹ دے گی، پیپر دے گی تو آپ ڈاکٹری جا کر کروائیں گے، اور وہ بھی اس کے بتائے ہوئے ہاسپٹل سے ہی ہوگی. تو اس لیے پہلی بات یہ بھی غور میں کریں، اور ڈاکٹری سے پہلے اپنی ڈاکٹری ذاتی طور پہ کروا لیں. 2-4 ہزار روپے میں ہوتی ہے، وہاں آپ کا 35,000 کا نقصان. اس وقت ڈاکٹری کے 2-3-4 کیسز ان چند دنوں میں سامنے آ گئے ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. بھائی آپ کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی. تو کیوں نہ آپ پہلے ہی جب آپ یونان آنا چاہتے ہیں تو 2-4 ہزار روپیہ دے کے اپنی ڈاکٹری کروا کے
آپ اس کو جو ہے رکھ لیں اپنے پاس، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی میڈیسن کھا لیں، تاکہ جب امبیسی آپ کو ڈاکٹری کے لیے بھیجے تو آپ کی ڈاکٹری کلیئر ہو جائے۔ تو اس کے اوپر ضرور غور و فکر کریں، ریفیوزل والے ویزوں کے اوپر پیسے ضائع نہ کریں، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، کام نہیں ہوتا۔ باقی اس اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں اور امبیسی میں جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمارے دوست ہیں وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ چلیں اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر لے، تو ہم ان کو نمبر آپ کو ان کو دے دیں گے، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ ہمارا بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم اس طرح کا نہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی کیا ہے، ہمارا یہ بالکل، ہمیں اس طرح کے کاموں میں دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام سٹیٹ فارورڈ اسلام کا ہے، دین کا ہے، دینی شرعی مسئلہ کسی قسم کا بھی آپ نے پوچھنا تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ باقی یونان کے ویزے کے بارے میں انشاءاللہ جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی کہ ویزے اوپر ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے جب ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہوگا، ٹھوس ثبوت ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال ابھی ایسا کام نہیں ہو رہا، کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دینے سے پہلے سوچیں سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ عز و جل اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کریں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔